अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो है 23 अप्रैल है और बुध का दिन है। और सबसे बड़ी खबर तो आज यही है कि जो इंडिया के मकबूजा कश्मीर है इंडिया में, उसके पहलगाम के इलाके में दहशत गर्दी हुई है, गुंडा गर्दी हुई है और वहाँ पे सियाहों को मारा गया है और वो उनकी तादाद 27, 28, 29 तक बताई जा रही है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी खबर चली है। और नरेंद्र मोदी जो है ये सऊदी अरब के दौरे पे था, उसने अपना दौरा मुख्तसर करके वापस आया और अब वो पब्लिकली इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, जैसे कि वो हमेशा करते हैं और हमेशा झूठे होते हैं। हमेशा इंडिया इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान पे और हमेशा झूठा होता है, ये ज़हन में रख लो। जब भी कोई वाकया हो जाए, और भाई तुम अपना तो घर देखो, अपना घर तो देखो, आपने कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म किया हुआ है। अभी तक यासीन जो है वो कश्मीरियों का, हमारे जो मलिक यासीन मलिक है वो अभी तक जेल में है, सारे रहनुमा कैदी कैद में है। 5 लाख फौज आपने मकबूजा कश्मीर में उतारी हुई है। कश्मीरियों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, उनको अटूट अंग आपने बना दिया है। वहां पे आप शादियां कर रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं और वहां पे कश्मीर में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत कर रहे हैं। आपसे तो कोई भी खुश नहीं है। ये तो कश्मीर की खबर आ गई है। उधर जो आपके जो दूसरे एरिया हैं दूसरी तरफ के, तो जहाँ पे वो है लोग, उधर भी तो आपकी आज़ादी की जंगें चल रही हैं, जो चीन के साथ आगे बॉर्डर आपके मिलते हैं। तो ये बात तो है, इंडिया ने तो हमेशा हमारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। लेकिन मुझे दुख हुआ है शहबाज गिल, मनहूस शहबाज गिल, गंदा जो अमेरिका में बैठ के बना रहा है, वो सारा इल्ज़ाम जो है वो इस तरह की उसने तबसरा किया है कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावरफुल मुल्क है और सारा कुछ उसने किया है और अब जो है वो जंग लगी तो बड़े हालात ख़राब हो जाएंगे। और जो उसने ये कहा है कि होर करो तकरीरा कश्मीर दे हक च। देखें कितना गंदा जहन है इसका, खुदा की कसम। मैं कहता हूं आमिर आसिम मुनीर साहब इसको पकड़वाएं। शहबाज गिल ने कहा है कि अभी ओवरसीज के हवाले से जो तकरीर की है आसिम मुनीर ने ओवरसीज को, और वहां कश्मीर का नाम लिया है, तो अब उसकी सजा भुगतने के लिए आप तैयार हो जाए। क्या हम कश्मीर का नाम भी ना लें? गंदे जलीलो, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि उसके साथ ये जोड़ रहा है शहबाज गिल जो है, इमरान खान का पिट्ठू टाउट, जो इधर मरते मरते वो कहता है जी मैं मरने लगा हूं, सांस चढ़ गया था इसको और वो चला गया अमेरिका भाग गया। कहता है कश्मीर को होर ना लवो, जिस तरह से कहते हैं ना होर गन्ने चुपो। अब वो कह रहे हैं कि जनाब अली कश्मीर के नाम पे ओवरसीज वालों को खुश करने के लिए आसिम मुनीर ने जो नाम लिया था, अब वो उनके गले पड़ेगा और वो कर रहे हैं गले पड़ेगा। 27 फरवरी भूल गई है इंडिया। हम कोई इंडिया से नहीं डरते, कोई इंडिया के गलत झूठे प्रोपेगंडे से नहीं डरते। वो तो जब भी पाकिस्तान कोई तरक्की करने लगता है, कोई गवादर का मसला होता है, कितने दहशतगर्द उनके बलूचिस्तान से पकड़े गए हैं जी, आप बताएं। ये शहबाज गिल लोग भी उतर के ही हैं। मैं पहले कह रहा था, मैंने इसलिए उसका सुना, मैंने कहा ये देखता हूं इसके ऊपर वो क्या तबसरा करता है। वही हुआ है, कहता है जी तुसी कश्मीर का ना क्यों ले। आप इससे अंदाजा करें। और जब मोदी ने ये किया था कश्मीर को आइन में तरमीम करके 370 और 135 और क्या वो दफात तब्दील की थी, तो तब इमरान ने क्या कहा था, एहतजाज करो खामोश, 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। ये तो इनका विजन था गंदे लोगों का। शहबाज गिल साहब के रेड वारंट जारी किए जाएं। आसिम मुनीर साहब, सैयद आसिम मुनीर साहब, शहबाज गिल को इंडिया की हिमायत करने पे उसके रेड वारंट जारी किए जाएं। उसने साबित कर दिया कि इंडिया जनाब इस वक्त हर कोई इंडिया के साथ है, चीन भी इंडिया के साथ है, उसने ये साबित कर दिया है और पाकिस्तान बिल्कुल तनहा खड़ा है। तो सर इन चीजों का एक्शन लें। आपने उनको खुला छोड़ा हुआ है और मैंने उनके यूथियों के नहीं सुने कि क्या है और क्या नहीं।
یہ بڑے گندے لوگ ہیں، بہت گندے لوگ ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ انڈیا کے مودی کو بھی خط لکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو بچاؤ. بہت گندا کردار ادا کیا ہے اس نے. شہباز گل تو پاکستان آ صحیح. ویسے تو انشاءاللہ ریڈ وارنٹ تیرے جاری ہوں گے، لیکن جو تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا، یہ تو بچ نہیں سکتا بالکل. اگلا ہے جی، مستونگ میں آج پولیو کے قطرے پلانے والی 2 خواتین کو قتل کر دیا. افسوس ہے، یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے. اور آج ہی بتا رہے تھے کہ KPK کے اندر پھر کوئی پولیو کے قطرے جو ہے نا وہ پولیو کا مرض سامنے آیا ہے. بھئی قطرے کیوں نہیں پلاتے پولیو کے؟ تم کیوں عورتوں کو مارتے ہو؟ عورتوں کو کیوں مارتے ہو؟ یہ دہشت گردوں نے تو نہیں مارا ہوگا، پکی بات ہے. دہشت گردوں نے تو یہ نہیں مارا ہوگا. مستونگ میں وہ عورتیں پلا رہی تھی، دہشت گرد کو وہاں کو گیٹ پہ تو نہیں نہ کھڑے تھے. تو یہ ہمارے اپنے کسی نے ان کو کیا ہوگا، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بنتی ہیں. اس دہشت گردی کو بھی جڑ سے انشاءاللہ تعالیٰ اکھیڑا جائے گا. ٹھیک ہے جی، آگے آئیں جی نہروں کے مسئلے پہ. نہروں کے مسئلے میں پیپلز پارٹی کے خلاف کل سینٹ میں بڑے نعرے لگ گئے جی، بہت نعرے لگ گئے. منافق پیپلز پارٹی ہائے ہائے. زرداری نے منظوری دی ہے اور بیٹا جناب کہتا ہے جی نامنظور ہے. اور اب دھرنا دے کے بیٹھے ہیں وہ ببرلو جو ایک بائی پاس ہے اس کے اوپر. پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنما وہاں جا رہے ہیں خطاب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے بڑے رہنماؤں کو دعوت دی ہے. تو یہ کیا منافقت ہے جی پیپلز پارٹی والوں؟ یہ کیا منافقت ہے؟ یہ غلط بات ہے، آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. اس لیے ان کے خلاف بہت نعرے وہاں پہ لگ رہے ہیں جی، بہت نعرے. اگلی خبر سر جی، نواز شریف صاحب نے سختی سے تردید کی ہے کہ میں کوئی بیمار ہوں. انہوں نے کہا جی میں کوئی بیمار نہیں ہوں، یہ جھوٹ ہے. اور جب انہوں نے ایکسٹینشن لی نا اپنے 2 ہفتے کے بعد کی، تو سارے قومی ٹی وی چینل پہ چلا کہ جناب نواز شریف صاحب بیمار ہیں. کل وہ صحافیوں سے بھی ملے ہیں، مسلم لیگ نون کے ورکر سے بھی ملے ہیں، اور ان میں سارے لوگ شامل تھے. ہمارے اوورسیز کے امجد ملک بیرسٹر صاحب بھی تھے. انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے مجھے کہ جناب نواز شریف صاحب خطاب کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وہ صحت مند ہیں، تردید کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان صحیح سمت پہ چل گیا ہے، تو وہ جناب اب آگے جو ہے نا انشاءاللہ چلے گا. تو یہ تردید بھی آ گئی ہے کہ جناب انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے سر جی. اور کل مراد علی شاہ جو KPK کا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم حکومت گرا سکتے ہیں. نہروں کے مسئلے پہ ہم حکومت گرا سکتے ہیں. اس کا ایکشن کون لے گا؟ میں کہتا ہوں ذرا سا بھی شہباز شریف صاحب بیان دے نا کہ آؤ گراؤ، 2 استعفے پھر صدر کی سیٹ سے، سینٹ چیئرمین کی استعفے دو. اتنے اگر اصولی بنتے ہو نا تو استعفے دو، ورنہ یہ نہریں بنیں گی. مذاکرات کے لیے کہہ رہے تھے، وہ کہتے نہیں جی اسی مذاکرات نہیں کرنے، پہلے اعلان کرے شہباز شریف کے منصوبے ختم. یہ پہلے اعلان کیا جائے. ہے نا غنڈہ گردی؟ نہیں سر جی، بلیک میلنگ اس طرح نہیں ہوتی، اصول کی طرح ہوتی ہے. تو پہلے زرداری صاحب سے استعفیٰ لیں نا پھر آپ، کہ انہوں نے کیوں نہروں کی منظوری کا کہا ہے. اور ویسے بھی زرداری صاحب کو سر جی فارغ کریں، وہ ویسے بھی فارغ ہے اور وہ اب حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے. حکومت ذرا سے بھی دانت دکھائے ان کو تو یہ ان کے دانت کھٹے ہو جائیں گے اور یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر جی. اور کل جو ڈرامہ لگایا تھا علیمہ باجی نے، اس کے خود اپنے گروپ ہی ان کی تردیدیں کر رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ سلمان اکرم راجہ کے خلاف فلانا، اور عمران ریاض نے کہا ہے امین گنڈا پوری کو کہ جناب آپ میرے خلاف باتیں نہ کریں. عمران ریاض نے کہا ہے گنڈا پوری کو کہ اگر میں بتا دوں نا کہ میں 4 دفعہ جناب جب وزیر اعلیٰ ہاؤس آیا KPK میں تو وہاں کیا ہو رہا تھا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. میں آپ کو یہ دھمکی دے رہا ہوں، آئندہ میرے خلاف بات کی تو میں بتا دوں گا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں، شراب و کباب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، سارے خسرے اور سارے ان کو بلایا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ اور تم نے کیا بتانا ہے؟ بتائیں نا عمران ریاض.
تم نے اور کیا بتانا ہے؟ ہمیں پتہ ہے من آنم کے من جانم، ہمیں پتہ ہے کہ جناب تم کس پانی میں اور کس طرح لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو. ٹھیک ہے، تو دوستو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. رابطے کے لیے 030047525752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ نگہبان. السلام علیکم شکیل صاحب. وعلیکم السلام سر. آپ نے کیسے پہچان لیا؟ ٹوپی سر سے یا ویسے؟ وہ میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے غور سے دیکھا، کیونکہ اکثر میں آپ کو ولاگ میں جاتا تھا تو وہ آپ کی ہاں جی وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو آپ نیوز دیتے تھے آنے والے چند دنوں کی یا 2 دن بعد کہ بھئی یہ حالات جھوٹ ہے یہ یا سچ ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہی دیکھا کہ 92-95% وہ سچ ہی ہوتا تھا. اس لیے سر جی جو اچھی خبریں ہوتی ہیں جو سچ بولتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. شکیل صاحب جی میرے پاس سے گزر گئے تو پھر انہوں نے پہچان لیا کہ بھئی یہ تو قانونی ٹی وی والے وکیل صاحب جا رہے ہیں. بالکل بالکل. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد مصدق ہے. اچھا مصدق. یہ میرے خلیق ہیں سر. تھینک یو. انشاءاللہ آج یہ ویڈیو میں چلے گا. ہاں سر پلیز آپ بھیجیں گے ہم. السلام علیکم. یہ چیز مجھے پسند ہے جی. باہر سے اگر میں کوئی چیز کھاتا ہوں نا تو یہ چیز مجھے پسند ہے. میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں، آپ نے بتانا ہے یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کا خاص نام ہے. ٹھیک ہے، آپ بتائیں یہ کیا چیز ہے. بتا رہے ہیں. اور یہ ہم اوپر والی ہماری کنٹین ہے. ادھر جناب بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ اور اے میاں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتائیں سارا. چلیں بتائیں جی، اس کا نام بتائیں. نام بتائیں، اور جو نام بتائے گا اس کو میں فری کھلاؤں گا. یہی